नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक स्कूल टीचर अपनी शादी के लिए बैंक से कर्ज़ा लेता है, लेकिन 3 साल तक वो ये कर्ज़ वापस नहीं कर पाता तो बैंक की तरफ से इसके घर नोटिस आ जाता है। नोटिस मिलने के बाद वो बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो मैनेजर के दफ़्तर के अंदर दाखिल होता है और ख़ातून बैंक मैनेजर को देखता है, तो अचानक साक़त रह जाता है। दोस्तों, आखिर वो ख़ातून बैंक मैनेजर कौन थी और इस स्कूल टीचर का इससे क्या ताल्लुक़ था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। ये कहानी खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद की है। यहाँ अदनान नाम का एक लड़का रहता है। इसकी उम्र शादी के काबिल हो चुकी है और वो एक सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर है। सरकारी नौकरी होने की वजह से इसके वालिदैन इसकी शादी की फ़िक्र करने लगते हैं और इसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। तलाश के बाद इन्हें लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम सना होता है, जो काफ़ी पढ़ी लिखी है और आला तालीम के बाद सरकारी नौकरी के इंतखाबात की तैयारी कर रही है। कई टेस्ट वो दे भी चुकी है, जिनके नतीजे आने बाकी हैं। जैसे ही शादी की बात आगे बढ़ती तो अदनान अपने वालिदैन को जहेज़ के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी शादी में किसी किस्म का जहेज़ लिया जाए। वो साफ कहता है कि मेरी शादी में किसी किस्म का लेन देन नहीं होगा। इसके बाद अदनान अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाता है और सना का नंबर भी इसके पास आ जाता है। दोनों फ़ोन पर बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है। अदनान बैंक से कर्ज लेकर घर के अंदर आराम व आसाइश के सामान लाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब इसकी पढ़ी लिखी बीवी घर आए तो इसे किसी किस्म की वक्त ना हो। इसी वजह से इसने गाड़ी भी लेनी थी और बाकी घरेलू सामान भी ज़्यादातर कर्ज़ पर ही ले लेता है। शादी के इंतज़ामात के लिए वो इधर-उधर उधार लेकर तैयारियों में जुट जाता है। वक़्त गुज़रता है और अब शादी में सिर्फ़ 4 दिन बाकी रह जाते हैं कि ऐन 4 दिन पहले सना का रिज़ल्ट आ जाता है और उस रिज़ल्ट में सना पास हो जाती है। जैसे ही सना का रिज़ल्ट आता है और वो बैंक की मैनेजर बन जाती है, तो इसके घर वाले बहुत खुशियाँ मनाते हैं। शादी में सिर्फ़ 4 दिन बाकी रह गए थे। लेकिन इसी दौरान रिश्तेदार इसके वालिद से कहने लगे थे कि अब तुम्हारी बेटी बैंक मैनेजर बन गई है, तो क्या तुम इसे एक स्कूल के टीचर अदनान से ब्याह दोगे? ये सुनकर सना के वालिद के दिल में ख्याल आता है कि मैं शादी नहीं होने दूंगा। फिर वो सना से कहता है कि बेटी, अब तुम अदनान से शादी नहीं करोगी, तुम अब बैंक मैनेजर बन गई हो। तुम्हें किसी बड़े घराने और अच्छी पोजीशन वाले लड़के से शादी करनी चाहिए, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर गुजरे। सना, जो अदनान से बेहद मोहब्बत करती थी, चाहती थी कि ये शादी हो जाए, लेकिन घर वाले इस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगते हैं और शादी में आए हुए रिश्तेदार भी यही मशवरा देते हैं। इधर अदनान को भी इल्म था कि सना का रिज़ल्ट आने वाला है और जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो इसे भी पता चल जाता है कि सना बैंक मैनेजर बन गई है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और इसे फ़ोन करके मुबारक देना चाहता है। शुरू में जब वो 3 बार फ़ोन करता है तो सना फ़ोन नहीं उठा पाती, क्योंकि घर वाले इस पर सख्ती से दबाव डाले बैठे होते हैं और सब लोग इसके आसपास मौजूद होते हैं। अदनान ये सोचता है कि शायद घर वाले और रिश्तेदार मुबारकबाद दे रहे हैं, इसी वजह से वो फ़ोन नहीं उठा रही। कुछ देर बाद वो दोबारा कॉल करता है और इस बार सना फ़ोन उठाती है, लेकिन फ़ौरन अपने वालिद को थमा देती है और कहती है अब वो अदनान से बात करें। इसके वालिद फ़ोन लेते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें तो पता ही होगा कि सना बैंक मैनेजर बन गई है। ये सुनकर अदनान बहुत खुश हो जाता है और जोश में कहता है, जी अबू, मुझे मालूम है, मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। लेकिन इसके वालिद आगे से कहते हैं, बेटा अब जब कि सना बैंक मैनेजर बन गई है तो हम फ़िलहाल इसकी शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर अदनान के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि शादी के सिर्फ 4 दिन बाकी थे। शादी हाल बुक हो चुका था, कार्ड बाँटे जा चुके थे और मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। अदनान घबरा कर कहता है, अब्बू जी ये आप क्या कह रहे हैं? तो वो जवाब देते हैं, बेटा सना को अभी जॉब ज्वाइन करनी है, ट्रेनिंग करनी है और ये सब 2 साल तक चलेगा। इसीलिए हमने सोचा है कि अपनी बेटी की शादी 2 साल बाद करेंगे। ये सुनकर अदनान कहता है कि अब्बू जी अगर आप चाहते हैं तो 2 साल बाद ही शादी कर लेंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन सना के वालिद जवाब देते हैं कि बेटा, 2 साल बाद बहुत लंबा वक़्त होता है और हम तुमसे कोई ज़ुबानी वादा नहीं कर सकते। इस दौरान कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम तुम्हारे अपनी बेटी से शादी नहीं करेंगे। ये सुनकर अदनान बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अब्बू जी ऐसा ना करें, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। सब रिश्तेदार आ चुके हैं, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, लेकिन सना के वालिद साफ इनकार कर देते हैं और फ़ोन काट देते हैं। इसके बाद अदनान अपने घर वालों को सारी बात बताता है कि सना अब बैंक मैनेजर बन गई है। इसके वालिद शादी से इनकार कर रहे हैं। ये सुनकर अदनान के घर वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अदनान अगर यही काम हम इनके साथ करते तो वो हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते। तुम भी चलो और इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो, ताकि इन्हें जेल की हवा खिलवा सकें।
لیکن دوستو عدنان دل سے ثنا سے محبت کرتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو منع کر دیا اور کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، اگر ہم تھانے بھی جائیں تو پولیس کیا کر لے گی، ان کی مرضی ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے یا نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ سب خاموش ہو جاتے ہیں اور عدنان اپنے گھر میں غمگین رہنے لگتا ہے۔ اس نے قرض پر گاڑی لی ہوئی تھی اور گھر کا سامان بھی زیادہ تر قرض پر لیا تھا، اس لیے وہ ایسا ایسا قرض کی قسطیں بھرنے لگتا ہے۔ شادی ہال کا سارا پیسہ بھی ضائع ہو گیا کیونکہ بکنگ کی رقم واپس نہیں ملی۔ وقت گزرتا گیا اور عدنان اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے، وہ اسکول میں بچوں کو پڑھاتا اور قسطیں ادا کرتا رہتا، لیکن دن میں ہر وقت ثنا کا انتظار کرتا۔ پورے 2 سال تک وہ سوچتا رہا کہ ثنا کبھی نہ کبھی اسے فون کرے گی اور کہے گی مجھے معاف کر دو عدنان، میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ دوستو فون پر باتوں کے دوران ان دونوں سچی محبت ہو گئی تھی۔ لیکن 2 سال گزرنے کے باوجود ثنا نے عدنان کو کبھی فون نہیں کیا۔ پھر اچانک خبر آتی ہے کہ ثنا کی شادی ایک بہت بڑے گھرانے میں ہو گئی ہے اور وہ اپنی سسرال جا چکی ہے۔ یہ سن کر عدنان کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ اندر سے ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ اب اس دل پڑھانے میں لگتا ہے اور نہ ہی کسی اور کام میں، وہ صرف اپنا قرض چکانے اور دن گزارنے کے لیے جیتا ہے۔ عدنان کی حالت دیکھ کر اس کے والد بھی بیمار رہنے لگتے ہیں، کیونکہ کئی بار والد نے عدنان سے کہا تھا بیٹا تم شادی کر لو، لیکن عدنان ہر بار انکار کر دیتا اور کہتا ابو ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جو قرض میں نے لے رکھا ہے پہلے وہ اتاروں گا، اس کے بعد دوسری شادی کروں گا۔ والد کی بیماری کے علاج پر بہت زیادہ خرچ ہونے لگا، جس کی وجہ سے عدنان کا سارا حساب کتاب بگڑ گیا۔ قرض تو وہ اتار دیتا ہے لیکن بینک کا قرض باقی رہ جاتا ہے۔ اس طرح 4 سال گزر جاتے ہیں اور 4 سال بعد اچانک بینک سے عدنان کو نوٹس آتا ہے کہ یا تو فوراً قرضہ اتار دو ورنہ تمہارا گھر نیلام کر دیا جائے گا۔ اس نے جتنا قرض لیا تھا اس میں سے کچھ رقم وہ ادا کر چکا تھا، لیکن 1 لاکھ روپے اب بھی باقی تھے، اور 4 سال گزرنے کے بعد سود بڑھتا گیا اور قسطیں ٹوٹنے سے بوجھ اور زیادہ بڑھ گیا۔ مجبور ہو کر عدنان بھاگتا ہوا بینک مینیجر سے ملنے پہنچتا ہے۔ بینک میں پہنچ کر وہ چپڑاسی سے پوچھتا ہے، وہ اشارہ کر کے مینیجر کے کیبن کی طرف بھیج دیتا ہے۔ جیسے ہی عدنان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے اور سامنے مینیجر کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ دوستو مینیجر کی کرسی پر بیٹھی ہوئی اور کوئی نہیں بلکہ ثنا تھی، وہی ثنا جس سے 4 سال پہلے عدنان کی شادی ہونے والی تھی اور جس کے لیے اس نے یہ قرض لیا تھا۔ کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر ثنا سنبھل کر کہتی ہے آئیے عدنان صاحب بیٹھیے۔ عدنان سامنے والی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، ثنا اس کی فائل نکالتی ہے اور کہتی ہے آپ کا تو کافی قرض باقی ہے، جلدی سے ادا کر دیجیے ورنہ آپ کا گھر نیلام ہو جائے گا۔ عدنان کہتا ہے مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دیجیے، میں جلد ہی قرض اتار دوں گا۔ ثنا حیرانی سے پوچھتی ہے تم نے اتنا بڑا قرض لیا ہی کیوں تھا؟ عدنان آہستگی سے کہتا ہے 4 سال پہلے میری شادی ہونے والی تھی، اسی شادی کے اخراجات اور گھر کی سہولتوں کے لیے میں نے یہ قرض لیا تھا، لیکن پھر میرے والد بیمار ہو گئے اور سارے پیسے ان کے علاج میں لگ گئے، اسی وجہ سے میں یہ قرض وقت پر ادا نہ کر سکا، بس مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے میں یہ قرض اتار دوں گا۔ یہ سن کر اور عدنان کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر ثنا سے رہا نہیں جاتا، وہ کہہ اٹھتی ہے عدنان کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ عدنان دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے میں آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، آپ وہی لڑکی ہیں جس کی خاطر میں نے یہ قرض لیا تھا۔ ثنا کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے عدنان تم چاہتے ہو میرے والد سے جہیز مانگ سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا اور الٹا اتنا بڑا قرض لے لیا، آخر کیوں؟ عدنان دھیرے سے جواب دیتا ہے مجھے جہیز لینا کبھی اچھا نہیں لگا، میں نے یہ سوچ کر قرض لیا تھا کہ تم پڑھی لکھی ہو، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ہونے والی بیوی کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو، اسی لیے میں نے گھر کا سامان اور سہولتیں قرض لے کر پوری کی تھی۔ عدنان کہتا ہے کہ میں نے دوسری شادی نہیں کی کیونکہ ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور جو قرض میں نے لے رکھا تھا اسے چکانے کے لیے میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ ابو نے کئی بار کہا بیٹا دوسری شادی کر لو، لیکن میں نے ہر بار منع کر دیا کیونکہ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی اور بار بار تمہارا خیال آتا رہا، اسی وجہ سے میں کسی اور سے شادی نہ کر پایا۔ یہ سن کر ثنا اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی اور عدنان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عدنان حیرانی سے اسے دیکھ کر کہتا ثنا یہ کیا ہوا؟ میں نے تو سنا تھا کہ تمہاری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس پر ثنا بتاتی ہے ہاں شادی تو ہو گئی تھی لیکن وہ زیادہ دن نہ چل سکی،
جب تم سے میرا رشتہ توڑ دیا گیا تھا تو میرے ماموں نے ابو کو ایک لڑکے کے بارے میں بتایا کہ اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، اربوں کا مالک ہے۔ اب فوراً راضی ہو گئے اور میرا رشتہ وہاں طے کر دیا۔ جیسے تم نے شادی کے لیے قرض لیا تھا، ویسے ہی میرے ابو نے بھی 30 لاکھ قرض لیا تاکہ جہیز کا سامان دے سکیں، اور میری شادی اس سے کروا دی۔ لیکن شادی کے بعد پتہ چلا کہ جس لڑکے سے میرا نکاح ہوا ہے وہ سب دھوکہ تھا۔ ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، بلکہ الٹا لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جو شان و شوکت انہوں نے دکھائی تھی وہ سب جھوٹ نکلا۔ ثنا روتے ہوئے کہتی ہے، چند ماہ بعد ہی میرا وہاں گزارا نہ ہو سکا اور میں نے طلاق لے لی۔ طلاق کے بعد میں بھی اپنے والدین کے ساتھ ہی اسی قرض کو اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں جیسے تم اپنا قرض چکا رہے ہو۔ یہ کہہ کر ثنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ باہر بینک مینیجر سے ملنے والی کی لمبی لائن لگی ہوتی ہے۔ ثنا آہستگی سے عدنان سے کہتی ہے، کیا تم مجھ سے ہفتے کے دن اسی بینک پر مل سکتے ہو؟ عدنان فوراً جواب دیتا ہے، ہاں کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ پھر ثنا اسے جانے کا اشارہ کرتی ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہفتے کا دن آ جاتا ہے۔ اس دن ثنا بینک کے گیٹ پر کھڑی عدنان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی عدنان پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بینک بند ہے اور ثنا باہر کھڑی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، ثنا یہ بینک تو بند ہے، تم نے آج مجھے کیوں بلایا ہے؟ ثنا مسکرا کر جواب دیتی ہے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی اسی لیے یہاں بلایا۔ پھر دونوں قریب کے ایک پارک میں چلے جاتے ہیں اور ایک بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کبھی پرانی یادوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں تو کبھی پرانی جدائی پر افسوس کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ثنا آہستگی سے کہتی ہے، عدنان تم نے اس دن کے بعد مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ عدنان جواب دیتا ہے، میں نے اس لیے فون نہیں کیا کہ مجھے لگا تم ہی کرو گی اور اپنے دل کی بات دوبارہ مجھ سے کہو گی۔ یہ سن کر ثنا کے ہونٹ کانپنے لگتے ہیں اور وہ کہتی ہے، عدنان کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں؟ عدنان کے لیے یہ الفاظ جیسے برسوں سے انتظار کی گھڑی تھے۔ وہ فوراً خوشی سے کہہ اٹھتا ہے، ہاں ثنا بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اگر تم چاہو تو ابھی ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی ثنا رونے لگ جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے، عدنان مجھے معاف کر دو، جو کچھ ہوا تھا وہ میرے گھر والوں کی وجہ سے ہوا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ عدنان نرمی سے کہتا ہے، میں سب سمجھتا ہوں اور میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد دونوں کی دوبارہ شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد وہ اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ ثنا جو بینک کی مینیجر تھی عدنان کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے، اب تم آرام سے اپنا قرض اتارو، جب تک میں یہاں مینیجر ہوں تمہیں کوئی نوٹس نہیں آئے گا اور کوئی پریشان نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دونوں اپنی زندگی میں خوشیاں بانٹتے ہیں اور محبت سے اپنا گھر بساتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی کہانی ثنا اور عدنان کی، جن کی شادی 4 دن پہلے ٹوٹ گئی تھی لیکن 4 سال بعد تقدیر نے دوبارہ انہیں ملا دیا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ثنا کے فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے اور عدنان کے صبر اور محبت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ آپ کو یہ سکھانا ہے کہ زندگی میں مشکلات آئیں تو صبر اور سچی محبت آخر کا رنگ ضرور لاتی ہے۔ اگلی کہانی میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔